پوری صورتحال پر ان کیسز پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حسن رضا, ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کے لاہور میں. بہت بہت شکریہ حسن رضا. بتائیے گا کہ یہ جو سلیمان شہباز صاحب کے کیسز ہیں وہ جس لیول پہ تھے اب سے کوئی 6-7 مہینے پہلے, اس میں تو زمین آسمان کی تبدیلی آ گئی ہے. گواہوں کے لحاظ سے, انویسٹیگیٹرز کے لحاظ سے, پروزیکیوٹرز کے لحاظ سے, اور ایویڈنسز کے لحاظ سے وہ دنیا دوسری تھی, یہ دنیا دوسری ہے. صاف ظاہر ہے خان صاحب, جب اس وقت کے جو نیب حکام تھے وہ ہمیں تفصیلات سے جب آگاہ کرتے تھے, اور ان کے مطابق ایک ایسا خوفناک قسم کا کرپشن کیس ہے, اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کے طور پہ بزنس ڈیولپمنٹ میں اور لا کالجز میں جو ہے وہ اس کو باقاعدہ اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ٹیکنیکلی انداز سے کس طرح کرپشن کی گئی ہے. یہ ان کے حکام کی جانب سے دعوے کیے جاتے تھے. نیب میں 2020 28 جولائی کو باقاعدہ جو چیئرمین نیب کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا, اس میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی تھی, اور اس میں 7 ارب 32 کروڑ 80 لاکھ روپے کا جو ہے ریفرنس دائر کیا گیا تھا, جس میں شہباز شریف, سلمان شہباز اور حمزہ شہباز شریف کے نام شامل تھے. اور اس وقت یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب یہ صاحبان پیش ہوئے, سلمان شہباز ایک دفعہ خان صاحب پیش ہو چکے ہیں, اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ باقی میں تمام ریکارڈ اور باقی چیزیں لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گا, لیکن اس کے بعد وہ پاکستان سے جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے. شہباز شریف اور سلمان شہباز جب بھی نیب میں پیش ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بزنس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے, تمام تر کے معاملات, ہمارے بزنس کے معاملات سلمان شہباز جانتے ہیں. اور 55 کے ماڈل ٹاؤن کا جو ذکر کیا جاتا رہا, جہاں سے ٹیٹیاں لگائی جاتی رہی چپراسی کلرکوں مالی کے اکاؤنٹ سے, وہ یہ کہا جاتا رہا کہ وہ اس کی سربراہی کرتے تھے, اس وجہ سے ان سے جوابات لینے کی کوشش کی جاتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹی ٹیز ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہوتے تھے ان کے اکاؤنٹ میں, یہ کون لوگ ہیں, ان کی کیا شناخت تھی, وہ کون لوگ تھے, وہ کس طرح کے اماؤنٹس جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس میں بھیجتے تھے؟ پھر بتائیے گا کہ ان کا دفاع کیا تھا کہ یہ کیوں لوگ ان کے اکاؤنٹ میں اس طرح سے بھیج رہے ہیں, یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ کمر صاحب, چپراسی تھا مقصود چپراسی, یہ وہ لوگ تھے جو مالی کلرکس جو کہ رمضان شوگر مل کے ملازم تھے, اور کچھ جو ہیں وہ دیگر افراد سے جن کو مبینہ طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے گھر کے افراد تھے جن میں شمار ہوتا تھا, وہ افراد شامل تھے جو یہ پیسے لیتے تھے ایک جگہ سے لے کے اور ٹیٹیاں لگوایا کرتے تھے. یعنی 55 کے ماڈل ٹاؤن جو کہ سلمان شہباز کا آفس کہلاتا ہے, وہاں سے پیسے لے کے ٹیٹیاں لگوائی جاتی تھی مختلف منی ایکسچینجرز کے ذریعے سے, اور بیرون ملک پیسہ جاتا تھا, وہاں سے پھر دیگر اکاؤنٹ میں انہی کے اکاؤنٹ میں جو ہے منتقل ہوتا تھا. یہ دفاع کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے. یہ کون تھے؟ حمزہ شہباز کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں, ہم تو نہیں جانتے. نیب نے سوال کیا تھا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسہ آئے تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو سیاست کرتا ہوں, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ پیسے کون ٹرانسفر کرتے ہیں, کون ٹیٹیاں لگواتے ہیں. اسی طرح شہباز شریف کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا رہا, اور یہ شریف خاندان کا موقف یہ تھا کہ کوئی ایسا غیر قانونی اور ایسا کوئی غیر آئینی طور پہ کام نہیں کیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا سلمان شہباز سے پوچھیں, سلمان شہباز کا یہ موقف سامنے آتا رہا کہ کوئی ایسا غلط اقدام نہیں ہے, صرف بے بنیاد اور غلط جو ہے وہ الزام عائد کیے جاتے ہیں. کہاں آتا رہا وہ تو کسی انویسٹیگیٹر میں آپ نے کہا, وہ ظاہر ہے کہ 2018 میں کسی وقت اس کے بعد تو وہ کسی انویسٹیگیٹر کے سامنے, کسی نیب کے سامنے, کسی ایف آئی اے کے سامنے, کسی عدالت کے سامنے تو پیش ہوئے ہی نہیں نا وہ, تو ان کا موقف کہاں سے سامنے آیا؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, کہیں پر ان کی نہ نیب میں نہ ایف آئی اے میں کسی نہ ان کے وکیل کی جانب سے کسی نے آ کے موقف نہیں دیا, لیکن میڈیا کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتے رہے تاکہ اس کیس کو جو ہے وہ غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی جائے. خان صاحب ایف آئی اے کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں جس میں انہوں نے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے آمدن سزائے اثاثہ جات کے حوالے سے ریکارڈ پیش کیا, اور وہ یہ جو سابق ڈی جی رضوان ڈاکٹر رضوان تھے جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انتہائی خطرناک قسم کی کرپشن کی گئی ہے. وہ اس کو مماثلت دیتے تھے اومنی گروپ کی جو کرپشن کی گئی تھی اس کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں اس کے یہاں کے کردار اور اومنی گروپ کے کردار میں جو کرپشن کی گئی ہے سیم مماثلت رکھتے ہیں, اور اگر ان کی تحقیقات کی جائے تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ اس کو پیپر کے طور پہ سبجیکٹ جو ہے وہ شامل کیا جائے. شکریہ, بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے.